We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. ناظرین، سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا اگر ہم پاکستان کی جو آزادی کی تحریک تھی اس کی بات کریں تو بھی ایک بہت بڑا نام ہے، اور خاص طور پر کشمیر کے اندر بہت سی ریفارمز لانے میں اور کشمیر کے اندر ایک طرح سے ایک جمہوری انقلاب برپا کرنے میں بھی ان کا بہت ساتھ رہا۔ اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بنانے میں جن 3 لوگوں نے ان کی مدد کی اس میں ایک وہ خود تھے، ان کے سیکرٹری تھے، اور ایک ان کا ٹائپ رائٹر تھا۔ اور جس سیکرٹری کی انہوں نے بات کی تھی، آج انہی کی وہی پرسنالٹی ہیں جن کی ہم بات کریں گے، اور ان کا نام ہے KH خورشید۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جموں اینڈ کشمیر لبریشن لیگ کے بانی بھی ہیں، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے تقریباً 6 سال تک، 1959 سے 1964 تک، اور وہ ایک ایسا دور تھا جو ہر کشمیری، ہر پاکستانی کو یاد ہے۔ آج ان کو ہم سے بچھڑے 33 سال ہو گئے ہیں، 33rd ڈیتھ اینیورسری ہے، اور اسی حوالے سے آج میں نے اپنے پروگرام میں جن مہمان کو دعوت دی ہے وہ رشتے میں ان کے بھتیجے بھی لگتے ہیں، لیکن ان کی جو نظریہ ہے اس کو بہت فالو کرتے ہیں اور اس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور UK چیپٹر جو ہے جموں اینڈ کشمیر لبریشن لیگ کا، اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ تو پلیز ویلکم ڈاکٹر مصفر حسن۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا اس بات کرنے کا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، اور خاص طور پر KH خورشید ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن انہوں نے بہت کام کیے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ KH خورشید کی پرسنالٹی کی بات کریں یا ان کے جو کام ہے ان کی بات کریں، آپ کو ان کی کون سی ایسی خوبی تھی جس نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ UK میں بھی ان کا مشن لے کے آگے چل رہے ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پالیٹکس میں اس طرح انوالو نہیں تھا ان کی وفات تک، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت تھی میری، اور کسی پل آرام نہیں آتا تھا کہ یار ایک وہ مشن پہ کام کر رہے تھے، اور ان کی جو زندگی کے آخری دن تھے وہ ایک الیکشن کی دھاندلی کے خلاف مظفر آباد میں جو ہوئی تھی 1987 میں بلدیاتی الیکشنز میں، اس کے خلاف ایک بڑی زوردار تحریک چلا رہے تھے، اور انہوں نے 13 مارچ کو پنڈی سے مظفر آباد جانے کی لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ میرپور سے ایک وکلا کنونشن ختم ہوا اور وہ اپنا جا رہے تھے واپس لاہور، تو فلائنگ کوچ کے پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی میں ان کا حادثہ ہو گیا گجرانوالہ کے نزدیک، جس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ساری تحریک جو وہ چلا رہے تھے وہ ایک ادھوری رہ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد پھر میں نے ان کو اسٹڈی کیا، ان کی پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی تھی اس کا میں نے مطالعہ کیا، اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں میری، تو اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس کام کو۔ تو برطانیہ آنے کے بعد بھی پھر میں نے وہاں بھی کام کیا، پاکستان میں بھی جب تھے، اور یہاں آ کر بھی ہم نے اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے تاکہ اگلی جنریشن کو یہ پتہ لگے کہ یار آپ کا ایشو کیا ہے بیسکلی، اور اس کا جو اپروپریٹ حل ہے، یہ جو جائز طریقہ ہے حل کرنے کا اس کو، وہ کون سا راستہ ہے کہ اس کو ہم اختیار کریں اور اس کے منطقی انجام تک لے کر جائیں۔ اچھا، میں نے ٹیلی ویژن پہ تو بہت سے پروگرام آپ کے ساتھ کیے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پر ایسے سوال پوچھے نہیں جا سکتے، تو آج میرے خیال میں یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کی باتوں سے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوا کہ KH خورشید کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، جو حادثہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ایکٹ کو شاید حادثہ نہیں مانتے، کیا ایسا صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ یہ اس میں بہت سارا کنفیوژن ہے، اور بڑے مسٹیریس حالات میں یہ ان کا انتقال ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کا کانسپریسی تھیوری سمجھ لیں آپ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس موڑ سے وہ کوچ نے GT روڈ چھوڑ کے تو گجرانوالہ بائی پاس پہ جانا تھا، اس کوچ سے کچھ دیر پہلے ایک گاڑی گزری ہے وہاں سے جس نے سڑک پہ موبائل گرایا ہے، چونکہ بارش تھی بہت زیادہ اس دن، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ موڑ کاٹنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سلپ ہو کے جو ہے وہ سامنے ٹریکٹر ٹرالی کھڑی تھی اس کے ساتھ جا کے ٹکرائی، اور یہ خورشید صاحب چونکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا۔
اب اس کے پیچھے جو سبسٹینشیٹ کرتا ہے, یہ اس کو جو تقویت دیتی ہے بات, وہ یہ تھی کہ جو مظفر آباد میں حکومت تھی وہ پاکستان کے صدر کی نامزد کردہ اور ان کے چہیتوں کی حکومت تھی. وہاں اس وقت سردار قیوم صاحب صدر تھے اور سکندر حیات صاحب وزیر اعظم تھے, تو ان کی حکومت جو تھی وہ ڈاواڈول ہو رہی تھی, اور آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی تبدیلی کا ٹائم آ گیا تھا اس وقت. تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کے پیچھے یہ بھی کانسپریسی ہے, کیونکہ پاکستان کے صدر جو خود ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت میں آئے ہوئے تھے اور قابض ہوئے ہوئے تھے, تو ان کو اپنی فکر پڑ گئی تھی کہ اگر یہ اس کی تحریک کامیاب ہو گئی تو کہیں ان کی حکومت بھی جو ہے وہ اس کے خاتمے کا ذریعہ نہ بن جائے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے, کیونکہ ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد جو ہے ان کا بریف کیس جس میں کچھ کاغذات تھے ان کے, وہ غائب ہو گیا, وہ ان کو نہیں ملا. پھر ان کا کوئی نہ پوسٹ مارٹم کیا گیا, نہ اس حادثے کی کوئی تحقیقات کروائی گئی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب نہیں ملتا ہمیں. رائٹ. تو یعنی اس کو لے کے آپ تھوڑا سا, آپ کو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں انہوں نے بہت سے ریفارمز لائیں اور خاص طور پر قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. جی ہاں. اور اس کی کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم کو ان پر بہت بھروسہ تھا؟ کیا کبھی انہوں نے آپ سے شیئر کی یہ باتیں؟ انہوں نے تو شیئر نہیں کی, چونکہ ان کے ساتھ ہماری کبھی قائد اعظم کے موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی. آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا خزانہ تھا اور ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کا موقع نہیں ملا. اچھا. لیکن جو چیز ان کی یعنی جو ایویڈنس ہمیں ملتا ہے کہ جناح صاحب کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا, انہوں نے کتاب بھی لکھی, اور ان سے انہوں نے جو ایٹریبیوٹس تھے یا جناح صاحب کی جو خصوصیات تھیں کہ وہ سچ بولنے والے, نڈر, دلیر, یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ انہوں نے جناح صاحب کے جو 4 سال ان کے ساتھ گزرے, اور جس طرح جناح صاحب کی ڈیلنگ رہی باقی لوگوں کے ساتھ, یعنی ساری دنیا میں وہ گھومے, اپنا انگلینڈ آئے یہاں پر, اور اس کے بعد ایجپٹ کا دورہ کیا, اور جو ان کو ملنے ڈیلیگیٹس جاتے تھے تو اس میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اب ایک چیز ہی, جناح اور گاندھی صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں انڈیا میں جب یہ فائنل کر رہے تھے ڈویژن آف انڈیا کو, پاکستان کے قیام کا ٹائم ہو رہا تھا, تو اس میں واحد آدمی تھے کیش خورشید جو اس مذاکرات کے گواہ تھے. تو اس میں ایک دلچسپ بات انہوں نے لکھی ہے کہ 21 رمضان آ گیا ان کی ملاقاتوں کے دوران, تو جناح صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بریک کرنی ہے 21 رمضان کو, یہ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو گاندھی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو جناح صاحب حالانکہ کچھ زیادہ مذہبی رجحان والے بندے نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ تو حضرت علی کا جو ہے یوم شہادت ہے, تو اس کی آنر میں جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے مذاکرات کنٹینیو. تو خورشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جناب اس وقت کہا کہ جی 27 رمضان کو بھی ہمارا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے یا بڑا دن ہوتا ہے, تو 27 رمضان کے لیے بھی آپ اس کو معطل رکھیں. تو پھر دونوں دن وہ مذاکرات نہیں ہوئے. جی ہاں. اچھا, ایک سوال ہے جو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا, آپ نے سوچا ہوگا کہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے بیسیکلی خود کیش خورشید صاحب کشمیری تھے. کشمیر کے شامل پاکستان کی جب ڈویژن ہوئی جب سب کانٹیننٹ کی اور پاکستان بن رہا تھا, تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کو, خیر ان کا اپنا بھی ایک ویژن تھا, لیکن ان کا انفلوئنس تھا کہ کشمیر کا جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہو پایا تو کہاں پر کون سی کوشش پوری نہیں ہو سکی. کبھی اس حوالے سے انہوں نے روشنی ڈالی اس بات؟ اس میں دیکھیں گے, اس میں محمد علی جناح صاحب کی جو پالیسی تھی وہ بڑی کلیئر تھی. انہوں نے 12 اگست 47 کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہری سنگھ کے ساتھ کیا تھا, اور انہوں نے اس کو علیحدہ شخص یعنی ریاست کو تسلیم کر لی تھی آئیڈینٹی اس کی. 15 اگست کو 1947 کو یہ معاہدہ جو تھا یہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو ہری سنگھ جو تھا وہ اندرونی طور پر اس کی خود مختاری محمد علی جناح صاحب نے ایکسیپٹ کر لی تھی. 4 جو ڈپارٹمنٹس تھے ان میں ڈیفینس ہو گیا, پوسٹل اور یہ اس کا تھا, اور کمیونیکیشنز کا تھا, اور کرنسی کا تھا. یہ 4 ڈپارٹمنٹس پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ تھے ان کے, باقی جو تھے وہ انٹرنلی سارے معاملات میں آزاد تھے. یہ ان کا سیٹ اپ تھا
پاکستان بننے سے پہلے بھی، تو جناح صاحب نے اس کو جاری رکھا. تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہ آبویسلی اگر وہاں پر ہوتی رائے شماری ہوتی تو جناح صاحب کو یہ یقین تھا کہ جو مسلمان اکثریت کی آبادی ہے یہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی. لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہاں سے قبائلی الغار شروع ہوئی اور پھر وہ سارا جو کانفلکٹ ایک آرمڈ کانفلکٹ میں چینج ہوا اور 47 سے وہ 22 اکتوبر 47 سے لے کر آج تک اب پھر انہوں نے دوبارہ امن کی بات کی ہے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے اس نے نہ صرف کشمیر کو تباہ کیا بلکہ پاکستان کو بھی تباہی کے کنارے پہ پہنچایا. اب ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور لوگوں کی حالت جو ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہمیں سامنے نظر آتے اس وقت. اچھا، ابھی کی جو کشمیر کی سچویشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، خاص طور پر جو آرٹیکل 370 ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد سے حالات اور خراب ہو گئے. کیا فیوچر کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس وقت تک تو جو صورتحال ہے اس میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. مجھے لگتا کہ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں گئے تھے عمران خان صاحب امریکہ، جی، تو وہاں پر جو بات چیت ان کی ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چیف بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو علاقے انڈیا کے زیر انتظام ہیں وہ ان کے ہو جائیں گے اور جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں وہ ان کے ہو جائیں گے. یعنی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خفیہ ایگریمنٹ ہو گیا بیچ میں پاکستان اور انڈیا دونوں کے بیچ میں؟ اس کو ڈکلیئر تو نہیں کیا گیا لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ کشمیر جو مودی گورنمنٹ نے ایک ایمرجنسی میں وہ لیجسلیشن کر کے سارے پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل لیڈرز کو گرفتار کر کے انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا اور ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ یونین ٹیریٹری ہوگی. اب یہاں پر جو ہے وہ پرسوں گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن موو ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ ہمیں پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے. تو اب یہاں سے بھی پروسیس سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد سنتے ہیں کہ جناب مظفر آباد کا بھی یہی کچھ صورتحال ہوگی. اب وہاں کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے لیکن گلگت بلتستان کا تو سامنے کلیئر ہو گیا کہ جناب یہ پاکستان والے جو ہیں اس کو شامل کرنے لگے ہیں اس میں. اچھا، آزاد کشمیر کی جس وقت کی موجودہ حکومت ہے جی اور ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ان کے بارے میں کیا رائے دوں جی، لوگوں کو بڑی توقعات تھی ان سے لیکن وہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے ہیں جی. بس میں اتنا ہی کہوں گا ان کے بارے میں. اچھا، یہ بتائیے کہ چھوٹی جیسی پرسنالٹی اور جیسے ان کا ایک ویژن جس کو آپ لے کے یو کے میں بھی آپ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے بینر کے نیچے، لیکن پاکستان نے یا آزاد کشمیر نے ان کو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے حساب سے ریکگنائز کیا؟ آپ سمجھتے ہیں ان کی ایفرٹس کو ریکگنیشن ملی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ بالکل نہیں ملی. وہاں جو لوگ کہتے ہیں ہم علاقے پاکستان کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو مسلم کانفرنس تھی، ٹھیک ہے جی، جو ہے اب وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم الحاق پاکستان کرنے والے لوگ ہیں، مانتے ہیں اس الحاق کو الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جس پرسنالٹی نے جس کے بارے میں جناح صاحب نے کہا کہ یہ میں نے میرے سیکرٹری اور اس کے ٹائپ رائٹر نے بنایا، تو وہ پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں. یہ عجیب و غریب منطق ہے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور جو لیڈر پاکستان بنانے والا تھا اس کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا وہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ایسی غلط انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے بارے میں کہ جو بیان کے قابل نہیں ہے. تو انتہا درجے کی دوغلا پن میں سمجھتا ہوں. کم الفاظ میں کہوں گا، میں سے زیادہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ ہم چونکہ ایک معاہدے کے تحت ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پارلیمنٹری وے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ نہیں کہتا ہوں اس کے بارے میں. اچھا چلے، اس کو میں آپ سے ایسے پوچھ رہی ہوں سوال کہ ایچ خورشید صاحب جو تھے وہ آزاد کشمیر کی
کو پاکستان کے حق میں شامل کرنے کے حامی تھے یا ایز انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی تھے؟ ان کا ویژن کیا تھا آفٹر پاکستان بننے کے بعد؟ جی دیکھیں جی، بات یہ تھی کہ ان کا ویژن یہ تھا کہ پوری ریاست کا فیصلہ جو ہے وہ ایک دفعہ ہونا چاہیے، اور جو فیصلہ لوگ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ٹھیک، اب اس کے پیچھے دیکھیں کہ سوچ کیا تھی، کہ مسلم میجارٹی ایریا تھا، یہ اسٹیٹ تھی، اور یہ سب کو یقین تھا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو جو مسلمان ہوں گے وہ پاکستان کے حق میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کبھی اس بات کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، کبھی ہمیں تو پورا یقین ہے کہ جو ہمارے دریا اس طرف بہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری رشتہ داریاں اس طرف ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، پاکستان میں کشمیری مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، تو ہمیں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شک شبہ جو ہے دوسرے لوگ پیدا کرتے تھے کہ جناب ہو یہ تو علیحدگی پسند ہیں، اور یہ اس طرح ہیں اور اس طرح ہیں۔ سو بڑی یعنی کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کی ایک فضا قائم کی گئی تھی ان کے خلاف، کیونکہ وہ سرکاری جو افسر ہیں آپ کی وزارت امور کشمیر کے، وہ بھی ان کے خلاف سازشوں میں شریک تھے، جو مسلم کانفرنس تھی وہ ان کے خلاف سازشوں میں شریک تھی، اور اپنی جماعت کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی کچھ بیچ میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آزاد کشمیر کی بات کریں، پاکستان کے لیول پہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم آزاد کشمیر کے لیول پہ بات کریں تو آپ نے کبھی خود سے کوشش کی کہ کیش خورشید کی کوششوں سے ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو انہوں نے ایک مطلب میرا آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے جموں کشمیر لبریشن لیگ، انہوں نے کوشش کی کہ ان کے حوالے سے کوئی ریکگنیشن آپ کو کروانی چاہیے گورنمنٹ سے، یا ان کے حوالے سے کوئی جن ریفارمز پہ وہ کام کر رہے تھے اس کو پرسو کیا جائے؟ آپ کی پارٹی نے ان کے مشن کو، کیش خورشید کے مشن کو کیسے جاری رکھا؟ میرا خیال ہے کہ جس طریقے کیا سے کیا آپ نے ابھی تک، مطلب یہ میرا سوال ہے۔ جس طریقے جو خدمات انہوں نے اس خطے کے لوگوں کو کے لیے پیش کی اور جو سروسز انہوں نے دی ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں کیا، اور وہ پارٹی والے جو تھے وہ سب بس خورشید صاحب اور ایک ہی بندے کے پیچھے تھے۔ خود انہوں نے کبھی کوئی یعنی پازیٹیو کام جس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس طرح ہوتا ہے، وہ اس علاقے میں شاید وہاں کی روایت اور رواج جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیں کہ انہوں نے جاگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، اور ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو قبیلے کے لحاظ سے تو زیادہ تھے، لیکن ان کے پاس اختیارات کوئی نہیں تھے زمین کی، یعنی ان کو وہ زمین نہیں اپنے نام کر سکتے تھے۔ تو وہ خورشید صاحب نے وہ سارا the stroke of a pen وہ نظام کو ختم کیا، اور ان لوگوں کو وہاں پر بنیادی حقوق یعنی زمین خریدنے کا، زمین رکھنے کا، کاشتکاری کا، یہ سارے حقوق انہوں نے دیے ان کو۔ اس کے بعد پھر ووٹ کا حق دیا انہوں نے۔ اس پر بھی لوگوں نے جو ہے آج کل کی جو نئے دانشور ہیں آزاد کشمیر میں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اس وقت تو یہ لوکل کونسل کا الیکشن ہوتا تھا۔ اب ایسے ماحول میں جب پاکستان کے اندر آمریت تھی اور وہاں پر بھی بڑی محدود قسم کی وہ ان کو اجازت ملی تھی، وہاں بھی بی ڈی سسٹم تھا ان بیسک ڈیموکریسیز کا، جسے آپ بلدیاتی سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی لڑ جھگڑ کے اور بڑی حکمت عملی سے، یعنی وزارت امور کشمیر نے جو رولز آف بزنس بنائے ہوئے تھے اس کے تحت تو سارا اختیار جو تھا وہ جوائنٹ سیکرٹری وزارت امور کشمیر کے پاس ہوتا تھا، تو اس کے ہاتھ سے نکالنا اور لوگوں تک لے کر جانا یہ ایک بہت ہیوج کام تھا۔ تو وہ ہمارے دانشور صاحبان اگر ان کی نظر سے یہ بات چیت گزرے گی تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ کبھی آ کے مجھ سے یہ بات کریں اس پر کہ جناب یہ جو رائٹ آف ووٹ اس وقت ملا ان کو، اس کی کتنی بڑی ویلیو تھی۔ اس نے آج پھر آزاد کشمیر کے اندر جو جمہوری ادارے اسٹیبلش ہوئے ہیں، یعنی کبھی وہاں پر گورنمنٹ ڈسرپٹ نہیں ہوئی ہے، 85 سے لگاتار گورنمنٹس چل رہی ہیں، تو یہ اسی کاوش کا جدوجہد کا نتیجہ ہے جو 61 میں شروع ہوئی تھی۔ اوکے، اچھا، بہرحال کیش خورشید ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایک بلکہ میں کہنا چاہوں کہ ایسا ہسٹری کا ہمارے پارٹ ہے، ایک ایسا چیپٹر ہے کہ ان پہ جتنے بھی بات کی جائے اور جتنی بھی بات کا کم ہے، بہت ان کا کردار رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی
जिस तरीके से उनके काम को उनका एक जो खास तौर पर पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान बनाने में और कायद ने जो खुद उनके रिकग्नाइज किया, जी हाँ, उस हवाले से उसको उस हद तक रिकग्नाइज नहीं किया गया। आज इस प्रोग्राम की वसातत से मैं चाहूंगी कि हम अगर अपने मौसनों को भुला देंगे तो जी फिर हाँ, हमारा वही हाल होगा जो आज हमारा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, आपका कि आपने टाइम दिया, थैंक और यू आपका इंशाल्लाह कि फिर आप आपसे, जी हाँ, जी मजीद जो है वो बातचीत रहेगी जनाब आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी।